السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه۔ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز صدر اجلاس، حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، ناظم مدرسہ اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے خشیت الہی۔ محترم سامعین، خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہم السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھی، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور اس کی خشیت سے روتے، سسکتے اور آنسو بہاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ۔ وہ پیغمبر جو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے۔ دوسری مقام پر فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب ان نبیوں پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ اسی لیے وارثین انبیاء یعنی علماء کرام کو ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، خشیت الہی ایسی صفت ہے جو علماء اکرام کی، انبیاء اکرام کی، حتیٰ کہ مومنین کی عمدہ صفات میں سے شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اس کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے رب سے کسی حال میں نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کے ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین، بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ سب خوف الہی سے لرزاں و ترسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کے بارے میں حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحی من البکاء۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی گویا کہ کوئی چکی چل رہی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے کہ آپ ہی کو سناؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا اور جب میں آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ محترم سامعین، جب تمام فرشتے
زمین و آسمان, سورج چاند ستارے, پہاڑ پیڑ پودے سب اللہ رب العالمین سے خوف و خشیت رکھتے ہیں. کہ ہم اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کرنا چاہیے؟ کہ ہم مومن مسلمان نہیں؟ کہ ہم وارثین انبیاء نہیں؟ کہ ہم داعی اللہ نہیں؟ کہ سلف صالحین اور انبیاء کرام کو اسوہ نمونہ ہمارے سامنے میں نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے ہم اپنی دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت نہیں رکھتے؟ ہم اپنی دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے. خشیت الہی دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور جواب دہی کے احساس سے شرمسار ہو جاتا ہے. یہ محض خوف نہیں بلکہ خشیت انسان کے کردار کو سنوارتی ہے اور اس کے اعمال کو خالص کر دیتی ہے اور اسے تقوی کے راستے پر گامزن رکھتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے. امین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.